کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کی زندگی کو فوقیت دیتے ہیں، وہ دنیا کے اندر اپنا آپ مار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی آخرت چاہیے، آخرت چاہیے، آخرت چاہیے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30، دوسری سورت النازعات، آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 41 تک تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ آج اس میں ترجمہ اور مختصر سی تفسیر پڑھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جس وقت آئے گی بہت بڑی مصیبت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن یاد کرے گا انسان اس چیز کو جو اس نے کمایا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس شخص کے لیے جو دیکھے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس لیکن وہ شخص جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، پس بے شک جہنم وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور لیکن وہ شخص جو ڈرے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور روکے اپنے نفس کو خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پس بے شک جنت وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ النازعات کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں اور ترجمہ بھی کیا ہے۔ پچھلے سبق میں جو ہم نے کل سبق پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل اس میں دیے کہ جو اللہ تعالیٰ آسمان بنا سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، زمین بنا سکتے ہیں، زمین کے اندر سے پھر کھانے پینے کی چیزیں بنا سکتے ہیں، اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور آج اس سبق کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد کے احوال کو ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت کے بعد مومنین کا کیا حشر ہوگا، مشرکین کا کیا حشر ہوگا، جنت کس کو ملے گی، جہنم کس کو ملے گی۔ آج ان سارے باتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہاں سے ایک بہت بڑی مصیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آ جائے گی ایک بہت بڑی مصیبت۔ بہت بڑی مصیبت ظاہر سی بات ہے قیامت مراد ہے کہ قیامت والے دن جب انسان پریشان حال ہوگا، اس دن ایک ایسا دن ہوگا کہ انسان کو لگے گا کہ آج میرے اوپر جو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس سے پہلے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن دیکھے گا انسان اس چیز کو جو اس نے کیا۔ ایک لمبا عرصہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی موت کے بعد اور قیامت آنے تک ایک لمبا عرصہ گزارے گا۔ شاید وہ اپنے اعمال بھول چکا ہوگا، اگر نہیں بھی بھولا تو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیں گے، تو جو کچھ اس نے دنیا میں رہ کے کیا ہے وہ نامہ اعمال کو دیکھنے کے ساتھ اس کو سب کچھ یاد آ جائے گا کہ اچھا دنیا میں نے یہ اچھے کام کیے، یہ برا کام کیا، یہ اچھا کیا، یہ اچھا کیا، یہ برا کیا، یہ گناہ کیا، یہ بہت بڑا گناہ کیا، وہ سارا کچھ اس کو دیکھ لے گا۔ اور یہ کس دن ہوگا؟ یہ اسی دن ہوگا جو بہت مصیبت والا دن ہوگا، یعنی کہ قیامت کا جو دن ہوگا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، یہاں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ دیکھ لے گا ہر شخص، یعنی کہ اس سے مراد مومن بھی ہیں، اس سے مراد کافر بھی ہیں۔
کہ جو جنت دیکھنا چاہے گا جہنم دیکھنا چاہے گا اس کے سامنے جہنم کر دی جائے گی. جہنم ہر کوئی دیکھے گا. مومن خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہدایت دی, ہمیں اچھے کام کرنے کا موقع توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تبھی ہم اچھے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس وقت شکر ادا کرے گا کہ ہمیں آج اس خطرناک عذاب سے بچا لیا. اور اسی وقت کافر, ہم نے پچھلے دنوں بھی پڑھا کہ کافر جو ہے وہ کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا, کاش میں دنیا کے اندر ہی مٹی ہوتا, یعنی کہ ایسی ایسی ساری باتیں ہم پہلے تفسیر پڑھ چکے ہیں. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہاں سے اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل جنت اور اہل جہنم ان کی خاص علامات کا ذکر کر رہے ہیں کہ کون سا آدمی ہوگا. وہ ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اس ضابطے پہ چلے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا, جو اس ضابطے پہ چلے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. یہاں سے وہ ضابطے بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جہنمیوں کے لیے 2 ضابطے بیان کیے اللہ رب العزت نے, اور جنتیوں کے لیے بھی 2 ہی ضابطے بیان کیے. پہلا فَأَمَّا مَنْ طَغَى, وہ آدمی جو سرکش ہو گیا, اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانے, اس کو پتہ ہے کہ احکامات ربانی ہمیں کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کیا دے رہے ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہا بلکہ سرکش ہو گیا, نافرمانی کر رہا ہے, نماز روزے کا اہتمام نہیں کر رہا, وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا, گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے. دوسرا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, جس نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کی زندگی کو فوقیت دیتے ہیں, وہ دنیا کے اندر اپنا آپ مار دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی آخرت چاہیے, آخرت چاہیے, آخرت چاہیے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آخرت آئے گی دیکھی جائے گی, تو اس کا وقت آئے گا دیکھا جائے گا, پہلی بات تو آخرت آنی نہیں, اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دونوں لوگ ہیں, جو جس نے سرکشی کی اور جس نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا, وہ سن لے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, ان لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے, جہنم سے وہ نہیں نکالے جائیں گے. ہاں ایک آدمی مومن تھا دنیا کے اندر, اس نے کچھ گناہ کیے اور گناہ کرنے کے بعد اس نے کچھ نافرمانیاں کی, سرکشی کی, تو قیامت والے دن پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے یا پھر جو اپنے جو جہنم کے اندر وہ وقت گزارے گا, وہ وقت گزارنے کے بعد وہ واپس جنت میں آ جائے گا. لیکن جو لوگ مومن بھی نہیں ہیں اور وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہیں, سرکشی کر رہے ہیں, تو وہ یاد رکھ لیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے, جہنم سے وہ کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور لیکن وہ شخص جو ڈر گیا اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے اور روک لیا اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے, پس بے شک جنت وہی اس کا ٹھکانہ ہے. یہاں بھی بظاہر جنتیوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے جو ضابطے کا اعلان ہے وہ 2 ہی طریقے ہیں کہ اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ایک آدمی ڈر گیا, اور دوسرا کہ اس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلایا بلکہ اس پہ قابو پا لیا. بظاہر یہ 2 لگ رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا وہ اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے کبھی بھی نہیں چلائے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کل میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. جب اللہ تعالیٰ میرے گناہ گنوائیں گے اور پوری دنیا کے سامنے, تو پھر میرا سر شرم سے جھک جائے گا. اس لیے وہ آدمی کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر عمل نہیں کرے گا, نفس کے خواہش کے پیچھے چلے گا ہی نہیں, اس کو ہوا نہیں دے گا, بلکہ وہ کیا کرے گا, وہ اس قرآن پاک کے اوپر عمل کرے گا, اپنی زندگی کو اس قرآن پاک کے مطابق گزارے گا, نماز کا, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا اہتمام کرے گا, اپنے محلے داروں کا, ہمسایوں کے, ان کے حقوق پورے کرے گا, رشتہ داروں کے حقوق پورے کرے گا. جو شخص یہ زندگی گزارے گا اور اس کے پاس توحید جیسی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی موجود ہوگی, تو وہ انشاءاللہ جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارا آخرت میں جو ٹھکانہ ہے وہ جنت میں بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.